23 برس 1,24,000 صحابہ رضی اللہ عنہم اجمعین کی اس مبارک جماعت پر 23 برس جو دن رات محنت کی، ان میں سے کسی نے منایا؟ آگے تابعین، تبع تابعین، سلف صالحین، امت میں کسی نے؟ یا ان کو دین کی سمجھ نہیں آئی تھی یا ان کو نہیں آئی؟ تو اب ہم فیصلہ کر سکتے ہیں کہ جن کو سمجھ آئی، جن کے بارے میں اللہ نے قرآن حکیم میں فرمایا یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، وہ اپنے کاموں میں اللہ کا فضل اور رضامندی تلاش کرتے ہیں۔ اللہ کے فضل اور اللہ کی رضامندی کا جو کام تھا دنیا میں سب صحابہ نے اختیار کیے، اور جس میں اللہ کی رضا نہیں تھی انہوں نے نہیں کیا۔ قرآن ہے یبتغون فضلا من اللہ ورضوانا، جو کام انہوں نے نہیں کیا اس کا مطلب ہے اس میں اللہ کی رضا بھی، اس میں اللہ کی جس میں رضا نہ ہو ناراضگی ہوتی ہے نا۔ ہاں، جس کام میں اللہ کی رضا نہیں اس میں اللہ کی ناراضگی ہے۔ کیا ثابت کرنا چاہتے ہیں؟ اتنی امت کو صدیوں تک جو بات سمجھ میں نہیں آئی وہ ہمیں سمجھ میں آ گئی، یہ بتلانا چاہتے ہو؟ حیا کرو، سمجھ لو ابھی بھی، ورنہ قبر میں عذاب تیار ہے۔ اللہ نے ان سب سے مخاطب ہو کر اور ہمیں مخاطب کر کے ان کو کیا اپنی رضامندی کا پروانہ نہیں دیا؟ والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان، قید لگا دی، بے احسان اے بے اخلاص۔ ارے تم کیا جانو مہاجرین اور انصار، ان دونوں طبقوں کے مراتب، درجات رفیع تم نہیں سمجھ سکتے۔ اللہ کہتا ہے صرف اتنا تمہیں کہہ دیتا ہوں، ان میں سے کسی کا بھی اتباع کر لے گا کوئی قیامت تک آنے والا، میں اس سے بھی راضی ہو جاؤں۔ یہ جو کچھ کرتے ہو کس کا اتباع ہے؟ ہاں، ان کا تو نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے تو نہیں کیا۔ اللہ کی رضا کے جتنے کام تھے وہ انہوں نے اختیار کیے، جو انہوں نے نہیں کیا اس میں اللہ کی رضا تھی ہی نہیں۔ آؤ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کی اس دنیا میں سب سے آخری رات سیدہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہا نے ادھارا تیل اپنی پڑوسن سے لے کر دیا جلایا رسول اللہ کی تیمارداری صلی اللہ علیہ وسلم، ادھار تیل لیا۔ جشن مناتے ہو، حیا کرو۔ نبی علیہ السلام کی تیمارداری، ادھار کا تیل لے کر چراغ جلایا رات بھر۔ ہاں، کیا بجلی گری ہوش و حواس پر، صحابہ کی حالت دیکھو۔ میرے خیال میں ان کتابوں تک جن میں یہ چیزیں لکھی ہیں ان کی رسائی ہی نہیں، اور اگر ہے تو پھر قوم سے بددیانتی کرتے ہیں، نہیں بتلاتے۔ ہاں، وہ وفات کو مانتے ہی نہیں۔ 12 وفات کہنے والے آج خود اس سے انحراف کر گئے۔ آیت نازل ہوئی الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی وردیت لکم الاسلام دینا۔ حضور نے اپنے جانثاروں کو سنائی، کیوں بھائی؟ اللہ فرما رہے آج ہم نے تمہارا دین
مکمل کر دیا ہے آپ لوگوں کے لیے اور اپنی نعمت کا اتمام فرما دیا ہے، اور اسلام کا دین ہونا تمہارے لیے اللہ نے پسند کر لیا۔ موقع خوشی کا ہے کیونکہ دین مکمل ہو گیا، لیکن سنتے ہی ابو بکر رضی اللہ عنہ نے پھوٹ پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ ساتھیوں نے پوچھا خیریت ہے کہ آپ رو رہے ہیں، کیا وجہ ہے؟ لیکن وجہ بھی وہی جانتے تھے جو رو رہے تھے۔ انہوں نے کیا فرمایا؟ ارے تم نہیں سمجھے، اللہ نے دین مکمل کر دیا، جب دین مکمل ہو گیا تو نبی کی اب باقی نہیں رہی، رسول اللہ کی جدائی کا وقت قریب آ گیا ہے۔ ہاں، دین کا مکمل ہو جانا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا دنیا سے تشریف لے جانا ہے، کیونکہ اللہ نے دین مکمل کر دیا۔ کیا ابو بکر رضی اللہ عنہ کو سمجھ نہیں آئی؟ ہاں؟ انہوں نے اس آیت سے جو سمجھا وہ تو اوروں کو بھی کئی لوگوں کو سمجھ نہ آئی۔ پوچھنے پر بتلایا حضور کی جدائی کا ٹائم قریب آ رہا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ میں نے ابھی عرض کیا، جب سخ کے مقام سے واپس آئے، مسجد میں بھی اما عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرہ مبارکہ میں بھی قیامت کا منظر برپا تھا، مسجد میں بھی شور و شیون ہے، لوگوں کے حواس پر بجلی گری ہے۔ پھر اس موقع پر سقیفہ بنی سعدہ میں لوگوں کے درمیان تکرار شروع ہوئی کہ حضور کا جانشین کسے بنائیں۔ حضرت عمر نے رضی اللہ عنہ اور حضرات نے آ کر خبر دی ابو بکر رضی اللہ عنہ کو، یہ کیا ہو رہا ہے؟ مختصر یہ کہ کیونکہ ٹائم بالکل، تشریف لے گئے، ان کی بھی سنی جو مہاجرین ہے، انصار کی بھی سنی۔ کہا مجھے انصار کی قربانیوں کا اعتراف ہے۔ حضور نے فرمایا تھا انصار میری زندگی کا پیرہن اور میرا توشہ ہے، بدن کا پیرہن اور زندگی کا توشہ ہے، ہمیں انکار نہیں، لیکن آپ لوگوں کو یاد ہے حضور نے فرمایا تھا خلیفے قریش میں سے ہوں گے۔ جب یاد دلایا سب کو یاد آیا، ہاں آپ نے فرمایا تھا صلی اللہ علیہ وسلم، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، یہ فلاں ہے، کسی کے ہاتھ پر بیعت کر لو۔ ابو بکر کہہ رہے ہیں؟ جی ہاں، نہیں کہہ رہے کہ میرے ہاتھ پہ، جی نہیں، اللہ اکبر، یہ نہیں کہا کہ میرے ہاتھ پر۔ کچھ لوگوں کا خیال ہوا کہ حضرت عمر کے ہاتھ پر، حضرت عمر نے بانپ لیا، اٹھ کے فوراً ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت ہوئی۔ یہ دیکھ کر سارے حضرات، کیا انصار کیا مہاجرین، سب نے ابو بکر رضی اللہ عنہ کے ہاتھ پر بیعت کی۔ کتنے کام باقی ہیں؟ کیا آپ کی شریعت مطہرہ کے تحت آپ کے جسد اطہر کو غسل نہیں دینا؟ کیوں جی؟ غسل دینا ہے، کفن پہنانا ہے، لحد مبارک کھودنا ہے، لحد میں اتارنا ہے، یہ سارے کام ہونے ہیں۔ بیعت پہلے ہی ہوگی، پہلے
یہ سب کام ابھی باقی ہیں. ابن حجر مکی نے دلیل بنایا اس چیز کو کہ وہ بھی امت پر فرض ہے. غسل دینا، کفن پہنانا، دفن کرنا امت پر فرض ہے، اور رسول اللہ کا جانشی مقرر کرنا یہ بھی فرض ہے. امت نے کون سا فریضہ پہلے ادا کیا؟ پہلے حضور کا جانشی مقرر کیا، سارے کام پھر ان کی امارت میں کیے. پہلے مقرر کیا. خلافت کا کام امت پر ایک اہم ترین فریضہ ہے ہر دور میں. ہاں، اپنے آپ کو بری الذمہ نہ سمجھو. جو دلائل ابن حجر مکی رحمہ اللہ تعالیٰ نے لکھے ہیں ان میں یہ واقعہ بھی ہے کہ امت نے پہلے ابو بکر رضی اللہ عنہ کو حضور کا جانشی مقرر کیا، اگلے سارے فرائض اور کام بعد میں کیے. پھر نبی علیہ السلام کا ارشاد نقل کرتے ہیں، من مات ولیس فی عنقہ بیعۃ مات میتۃ الجاہلیہ او کما قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. جو مسلمان اس حال میں مرے گا کہ اس کی گردن کسی امیر المومنین کی بیعت سے خالی رہی، جہالت کی موت مرے گا. اتنا اہم فریضہ ہے خلیفہ کا مقرر کرنا. میں نے عرض کیا تھا، یاد ہے صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو خلیفۃ الرسول کہا جاتا تھا. سب سے پہلے امیر المومنین کا لفظ حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے استعمال ہوا، پھر ان کے بعد باقی ہوئے. ٹائم تو ہو گیا. آخر دعوانا ان الحمدللہ.